لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع المسلمين سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد قول الحق بالحق صلوات ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ووزن بلند صلوات مومنات جو مرتبہ آپ کی نگاہوں میں اہل بیت کے لیے ہے، جو عزت آپ کی نظروں میں اولاد رسول کی ہے، جو محبت آپ کے قلب کے اندر بے نہا ہے اولاد فاطمہ کے لیے، اور جو پیار ان میں گردش کر رہا ہے اولاد علی کے لیے، اس عزت کو، اس مقام کو، اس بڑائی کو، اس مرتبے کو، اس پیار کو، اس خلوص کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جتنے اہل بیت کے نبی کی بلند تر صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پروردگار کے نام سے جو ہم سب کا رب ہے، جو ہمارا بھی رب ہے، جو آدم کا بھی رب ہے، جو نوح کا بھی رب ہے، جو ابراہیم کا بھی رب ہے، جو موسیٰ کا بھی رب ہے، جو عیسیٰ کا بھی رب ہے، جو یعقوب کا بھی رب ہے، جو یوسف کا بھی رب ہے، جو ہود کا بھی رب ہے، جو لوط کا بھی رب ہے، وہ پروردگار عالم جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انبیاء کا رب ہے۔ رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا، جو نبیوں کو بھی پالتا ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اور نبیوں کو جو پال رہے وہ بتا رہے کہ وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اور وہ پروردگار قرآن مجید میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم رفیع الدرجات ذی العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء۔ یہ خدا بلند عرش والا ہے، رفیع الدرجات ہے، اور جس کو چاہتا ہے خاص روح اپنے امر سے عطا کرتا ہے۔ مومنات، کل ہماری گفتگو اگر آپ کے اذہان میں محفوظ ہو تو کل میں نے کہا تھا کہ جناب موسیٰ کے حواریوں نے، ان کے صحابیوں نے جناب موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور جناب موسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ نظر نہیں آتا، اور انہوں نے ضد کی، ایک نور کی تجلی آئی تھی، ضرور ایک نور کی تجلی آئی اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور جتنے صحابی تھے وہ اللہ نظر آیا ان کو، توجہ، اللہ نظر آیا، ایک تجلی نظر آئی اور ان سے برداشت نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کسی کو نظر نہیں، ضرور پڑھی بلند آواز میں۔ نبی نے اللہ سے کہا بھی کہ اللہ تو نظر آ جائے، لیکن اللہ نظر نہیں ہے۔ ایک شخص ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام
آئے اور کہا مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ ہے کیسے. مولا نے کہا اللہ تو نظر ہی نہیں آتا. اس نے کہا کہ مولا آپ تو امام ہیں, آپ تو جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں, جہاں چاہیں لے کر جا سکتے ہیں. مولا مجھے دکھائیے کہ اللہ ہے کیسے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. مولا نے کہا اگر وہ نظر آ جائے تو اللہ اللہ ہی نہیں رہتا. اب غور سے سنیے اس نے کیا کہا. اس نے کہا کہ مولا اگر اللہ دکھا نہیں سکتے تو اللہ کی ایسی تصویر میرے سامنے کیجیے, ایسے اللہ کو بیان کرے کہ میں محسوس کروں اللہ کے ہونے کو, میں اپنے قریب اللہ کو محسوس کروں. مولا نے کہا ٹھیک ہے, یہ بتا کبھی تم نے سمندر کا سفر کیا؟ اس نے کہا جی مولا کیا. کہا کبھی سمندر کا سفر کرتے ہوئے طوفان بہت زیادہ آیا؟ جی مولا ایسا ہوا تھا, طوفان بہت زیادہ آیا. کہا اس طوفان میں تیری کشتی الٹ گئی؟ کہا بالکل مولا ایسا ہی ہوا تھا, طوفان میں میری کشتی الٹ گئی. ضرور پڑھی اس نے کہا کہ مولا واقعی میری طوفان میں کشتی الٹ گئی. اب مولا جو اس کو کہہ رہے ہیں کہ طوفان آیا کشتی الٹی ہو, اس کا مطلب ہے مولا کو پہلے سے پتا تھا, تبھی تو اس سے کہہ رہے. اس نے کہا مولا کشتی الٹی, توجہ. کہا ایسا ہوا کہ اس کا تختہ تیرے ہاتھ لگا اور تو لہروں کے بیچ میں پھنس گیا. اس نے کہا مولا بالکل ایسے ہی ہوا ہے, تختہ ہاتھ لگا اور لہروں میں ایسا پھنسا مجھے تیرنا نہیں آتا. کہا ایسا ہوا کہ تم ڈوبنے لگا. کہا ایسے ہی ہوا. کہا اس وقت ڈوبتے ڈوبتے, اب ذرا جملہ سمجھے, ڈوبتے ڈوبتے تیرے دل میں خیال آیا کہ ابھی بھی کوئی ہے جو تجھے بچا لے گا. اس نے کہا بالکل مولا میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی ہے جو مجھے بچا لے گا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ایک لہر آئی, اس نے مجھے سمندر کے باہر کر دیا. مولا نے کہا جس کا خیال تجھے آیا ڈوبتے ڈوبتے, جس نے تجھے بچایا وہی تو اللہ ہے. مولا کے قدموں میں گر گیا اور قدموں میں گر کے کہا مولا جس دن میں طوفان سے بچا تھا اس دن بھی اللہ محسوس ایسا نہیں ہوا جیسے آپ نے کروا دیا. آج مجھے پتا چلا کہ اللہ میری شہرت سے زیادہ قریب ہے. ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے؟ عزاداری. ڈر کے کیوں بول رہے؟ عزاداری روح اسلام. ہمارے اندر دو بنیادی چیزیں, ایک جسم ہے ایک روح ہے. جسم بیمار ہوتا ہے, ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے؟ آپ چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں کسی کا آج چہرہ اترا ہوا لگ رہا ہے, طبیعت ٹھیک ہے. جسم بیمار ہو چہرے سے پتہ چلتا ہے, ٹچ کرنے سے محسوس کرنے سے پتہ چلتا ہے. آپ ہاتھ لگا کہتے بیٹا تمہیں تو ٹمپریچر ہو رہا ہے, زیادہ ٹمپریچر گرم ہو رہا ہے, بخار ہو رہا ہے. یا تو دیکھنے سے پتہ چلے گا یا ٹچ کرنے سے, یا پھر آپ کے جسم میں کوئی خرابی ہو رہی ہو ٹیسٹ کریں تب پتہ چلتا ہے. جسم بیمار ہو تو پتہ چل جاتا ہے. روح بیمار ہو, روح بیمار ہوتی ہے. مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا کیا روح بھی بیمار ہوتی ہے؟ کہا روح بھی بیمار ہوتی ہے. کہا جسم کا تو پتہ چل جاتا ہے دیکھ کے ٹچ کر کے ٹیسٹ کروا کے, روح بیمار ہے کیسے پتہ چلے؟ غور کیجیے گا. مولا نے کہا روح بیمار ہے تو پتہ ایسے چلتا ہے جب تمہارا دل عبادت میں نہ لگے. تمہارا دل عبادت میں نہ لگے تو سمجھو تمہاری روح بیمار ہے. اور اگر نماز فجر پڑھنے کے بعد اگلی نماز کے انتظار میں تم بار بار گھڑی کی طرف دیکھو تو سمجھو تمہاری روح تر و تازہ ہے. اور اگلا جملہ تو فرمان مولا ہے, اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہو تو سمجھ لو پہلی نماز قبول ہو گئی. تو جسم بیمار ہو تو روح بھی بیمار ہے. جسم بیمار ہو تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں ٹھیک کروانے؟ کیوں؟ اس کے پاس علم ہے, علاج ہے, علم ہے. اچھا اور خصوصیت کیا ہے ڈاکٹر کی؟ ہم جو بنے, ہمارا جسم جو بنا ہے وہ خاک سے بنا.
ویسے تو 4 چیزوں سے بنا ہے، لیکن جو کہلاتا ہے وہ خاکی جسم. ہم جس کے پاس خاک کے علاج کے لیے جاتے ہیں وہ خود خاکی ہوتا ہے. ذرا اونچے کرے نا ذہن تو میں جملا دوں. خاکی کا علاج خاکی کرے گا. توجہ ہے، خاکی کا علاج خاکی کرے گا. روح بیمار ہو کس کے پاس جائے؟ دیکھنا پڑے گا پہلے روح کیا ہے. روح ہے امر رب. اگر روح بیمار ہو، روح ہے خدا کا امر، ٹھیک وہی کرے گا جو اولی الامر ہوگا. ٹھیک وہی کرے گا. درود پڑھیے بلند آواز میں. اب میں نے کہا روح ہے امر رب، ٹھیک کرے گا اولی الامر. اب اولی الامر تلاش کرو. خوش نصیب ہے یہ قوم جس کے پاس 12 نہیں 14 اولی الامر. اب تیار ہے لیسن سنو. ہلکی سی آواز ہے. انسانوں کو کتنی روحیں ملی؟ کون کون سی؟ روح ایمان، روح بدن، روح قوت، روح شہوت. انبیاء کو جو 5ویں روح ملی وہ کون سی ہے؟ سب کو بتائیں. اچھا، روح القدس جس کو ملے اس کے کتنے کمالات ہیں؟ کون کون سے؟ اللہ کا کلام سن سکتا ہے، ملائکہ کو دیکھ سکتا ہے، پوری کائنات کا علم اس کے پاس، کائنات کی ہر شے اس کی عطا. اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات. اب آج کا سبق، جس کو روح القدس ملے اس روح کی بدولت اس میں کچھ خصوصیات آ جائیں. پہلی خصوصیت، وہ کبھی بھی دنیاوی امور کی طرف راغب نہیں. ایک کی سبحان اللہ کی. وہ کبھی بھی دنیاوی امور کی طرف راغب مائل نہیں ہوتا. اب میں کچھ کہوں گی، آپ سمجھے تو بولے، نہ سمجھے تو نہ بولے. وہ کبھی بھی دنیاوی امور کی طرف مائل راغب نہیں ہوتا. یہودی کا باپ، ایک مزدور، آستینیں الٹی ہوئی، گریبان کھلا ہوا، پسینے سے شرابور، ہاتھ میں کدال. یہودی کے باپ میں مزدوری کر رہا ہے اور مزدور مزدوری کر رہا ہے. توجہ، میں نے نقشہ کھینچ دیا تاکہ آپ وہاں پہنچ جائیں. مزدور مزدوری کر رہا ہے. ایک حسین اور جمیل عورت قریب آ کے کھڑی ہوئی، پورے میک اپ سے تیاری کے ساتھ، حسن کا لبادہ اوڑھ کے، حسین و جمیل عورت. اس حسین عورت نے کہا علی آنکھوں کو اٹھائیے. علی آنکھوں کو اٹھائیے. میں بڑے آرام سے پڑھ رہی ہوں. علی آنکھوں کو اٹھائیے. مزدور مزدوری کر رہے ہیں. اس نے پھر متوجہ کرنا چاہا، یا علی میں آپ کو پکار رہی ہوں، آپ آنکھوں کو اٹھائیے. مولا علی نے ابھی بھی نظروں کو نہیں اٹھایا. تیسری مرتبہ اس نے پکار کہا، یا علی میں آپ کے لیے سچ سنور کے کھڑی ہوں، آنکھوں کو اٹھائیے. مولا علی نے آنکھوں کو اٹھائے بغیر کہا، تو ہے کون؟ اس نے کہا، میں حسین و جمیل دنیا. یعنی دنیا، ذرا ذہنوں کو کھولیے، دنیا حسین و جمیل عورت کے روپ میں مولا علی کے پاس یہودی کے باپ میں آئی. اب جس کو سمجھ آئے وہ بولے، جس کو نہ سمجھ آئے نہ بولے. کیا کہا دنیا نے؟ علی نظروں کو اٹھائے، میری طرف دیکھے. مولا علی نے کہا، تو ہے کون؟ کہا، میں حسین و جمیل دنیا. اب سمجھ آئے تو بولیے گا. مولا علی نے مسکرا کے کہا، تو دنیا ہے. علی وہ ہے جس نے پہلے دنیا کو 3 طلاق دیا. ضرور بڑے بلند آواز میں. دنیا کو 3 طلاق دیا. جس کو روح القدس مل جائے وہ دنیاوی امور کی طرف. اب دوسری خصوصیت، جس کو روح القدس مل.
आप समझ आए तो बोलिएगा, ना समझ आए तो ना हो। जिसको रूहुल कुद्स मिल जाए ना उसे इत्यान होता है, अल्लाह अकबर, ना उसे निस्यान होता है। जरूर पढ़े बुलंद आवाज, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 नारे सलावत। मिलके बाबा से बुलंद सलावत। रूहुल कुद्स की, जिसे रूहुल कुद्स मिल जाए उसको ना इज़्यान ना निस्यान। अच्छा जरूर पढ़ेगी बुलंद आवाज, आज कौन सी मोहर्रम है? 18 मोहर्रम, 13 मोहर्रम से पढ़ेगी। आज कितनी मंडी से होगी? आज पता नहीं स्पीकर को क्या हुआ। वो सुना नहीं था, जरूर पढ़े बुलंद आवाज। अच्छा आज 5 या 6 मंडी से होगी? 6। मैंने कुछ गलत पढ़ा, मेरा जवाब दीजिए ना साहब। ऐसा हुआ हो कि मैं मिंबर पे कुछ भूल गई, आपको नहीं लगा? अच्छा आपको लगा हो कि ये मैं गलत पढ़ के गई, आपको लगा मेरा दिमाग खराब हो गया? नहीं लगा? सुनिए, मेरा दिमाग आजकल सही नहीं है। मैं आपको सही वाली बात बता रही हूँ। ईद के बाद, ईद उल फितर के बाद मुझे डॉक्टर्स ने डायग्नोस किया कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। ईद उल फितर के बाद अभी तक मेरी ब्रेन ट्यूमर की मेडिकेशन चल रही है। इसको छोड़ दें, फिर इसको बंद ही कर देंगे, इसको छोड़ दें। आज मैं पढ़ूंगी आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। कहीं किसी को महसूस हुआ कि मुझे कुछ है? मुझे 2-3 महीने से ब्रेन ट्यूमर है, और ब्रेन ट्यूमर की मेडिकेशन कैसी होती है आप सबको पता है। एक टाइम मुझे मेडिसिन दी जाती है जिसमें नींद है, जिसमें नशा है। ब्रेन की सारी दवाइयाँ जो होती हैं वो नशे वाली होती हैं, और अगर किसी को नींद की गोलियाँ मिली हुई और वो सोए ना, तो कंडीशन होती है ना खराब। मेरी हो रही है। और कीजिएगा जो मैं कहना चाह रही हूँ, मैं चीज़ें रख के भूल जाती हूँ, मैं बात भूल जाती हूँ करते करते। और अलमिया देखें कि परसों जब मैं अपनी मेडिसिन खा रही थी, एक टैबलेट है जिसको मैंने सिर्फ सुबह के वक्त हाफ लेनी है, काफ़ी हाई डोज है। मैं परसों अपनी मेडिसिन खा रही तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये क्या कर रही हो? मैंने कहा क्या? कहते तुम सुबह वाली टैबलेट रात को भी खा रही हो। मैं 1.5 महीने से वो टैबलेट ले रही थी। अचानक से पता नहीं मुझे क्या हुआ कि 1 हफ्ते से मैं वो टैबलेट रात को भी लेना शुरू खुद बखुद। यानी मेरे दिमाग का हाल पता चला आपको। अब जो मैंने कहना है वो समझे। मिंबर पे बैठ के मैंने कुछ गलत बोला? अल्लाह मैंने कुछ कहा है आपसे? मिंबर पे बैठ के मैंने कुछ गलत बोला? मैं मजलिस भूली? नहीं, क्योंकि ये मिंबर का करम है। जब मिंबर पे बैठ के गलत नहीं बोल रही तो जो खातिमुन नबीयीन हो, सैयदुल मुरसलीन, जिसको समझ आया नारे रिसालत,
النسیان ہوتا ہے. دوسری خصوصیت. تیسری خصوصیت بڑی خوبصورت خصوصیت ہے, جس کو روح القدس مل جائے وہ سوتے میں بھی بیدار ہے. سوتے میں بیدار, جو سو گیا وہ سو گیا, جو بیدار ہے وہ بیدار ہے. روح القدس کی اہمیت فضیلت کیا ہے, خصوصیت کیا ہے؟ وہ سوتے میں بیدار. اب سوتے میں بیدار رہنا کیا ہے؟ رسول جو ہیں امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں سو رہے تھے. کتنا خوبصورت منظر ہوگا. بیوی تو ویسے ہی بڑی تعریفیں کرتی ہے کہ وہ سوئی جو دن کے اجالے میں نہ ملتی تھی, رات کو رسول پہ آنے پہ نور اتنا ہوتا تھا میں ڈھونڈ لیتی تھی. اچھا, اب وہ بیوی کے حجرے میں رسول سو رہے تھے. توجہ توجہ, رسول اٹھے, مصلی پہ کھڑے ہوئے, نماز پڑھی. صحیح مسلم بخاری جتنی شریف جتنی صحیح کتابیں سب سے روایت دے رہی, جا کے چیک کر لیجیے گا. ضرور پڑھے بلند آواز کہ اپنے برادران کو, وہاں کے گھروں والوں کو یہاں پہ بٹھائیں اور ان کو بتائیں کہ ہم انہی کی کتابوں سے حوالے دیتے ہیں. کتاب میں لکھا ہے کہ رسول سو رہے تھے, اٹھے, جا نماز پہ کھڑے ہوئے, نماز ادا کی. اب توجہ کیجیے نہیں تھا, جب رسول نماز پڑھ رہے تھے بیوی دیکھ رہی تھی, نماز پڑھ چکے, ختم کر چکے, تو کہا یا رسول اللہ آپ نے نماز پڑھی؟ کہا جی. کہا آپ سوتے میں اٹھے, آپ نے نماز پڑھی؟ کہا ہاں. کہا آپ نے وضو تو کیا ہی نہیں؟ جاگیے نا, آپ تو نہ سوئے. یا رسول اللہ آپ نے وضو تو کیا ہی نہیں. سوتے میں وضو باطل ہو جاتا ہے. بیوی نے بالکل صحیح شرعی مسئلہ بتایا. اگر کوئی وضو کر کے سو گیا یا وضو کر کے اس کو اونگ آ گئی تو وضو باطل ہے, وضو ٹوٹ گیا. اب اس نے نماز پڑھنی ہے تو وہ دوبارہ سے وضو کرے. بیوی نے مسئلہ بالکل ٹھیک بیان کیا, لیکن کس سے کیا؟ جاگیے جاگیے جاگیے, کس سے کیا؟ رسول نے جو جملہ دیا, میں نے مزے لے کے پڑھنا ہے, آپ نے مزے لے کے سننا ہے. رسول نے کہا عائشہ آپ نے بالکل صحیح مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی سوتے میں سے اٹھے وضو باطل ہو جاتا ہے, نماز کے لیے اس کو وضو کرنا ہے. لیکن عائشہ آپ کے سونے میں, عائشہ آپ کے سونے میں, ہمارے سونے میں بڑا فرق ہے. نبی کے سونے میں, آپ کے سونے میں بڑا فرق ہے. جب آپ سوتی ہیں آپ کا دل بھی سوتا ہے, آپ کا دماغ بھی سوتا ہے, آپ غافل ہوتی ہیں. جب ہم سوتے ہیں ہمارا دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے, ہمارا دماغ بھی اللہ اللہ کرتا ہے. اور جس کا دماغ اور دل اللہ کرے اسے وضو کی ضرورت نہیں. یہاں تک بات آپ کے ذہن میں پہنچی؟ اب ذرا جملہ سنے گا. میرے چوتھے امام کیا لقب ہے ان کا؟ سید الساجدین کا مطلب ہے ساجدوں کے سردار. زین العابدین عبادتوں کی زینت. کسی نے آ کر کہا مولا آپ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں, آپ اتنی عبادتیں کرتے ہیں, آپ کا لقب سید الساجدین, آپ کا لقب زین العابدین, مولا اتنی عبادت. مولا نے کہا وہ صحیفہ لاؤ اس میں میرے دادا علی کی عبادتیں ہیں. جو ابھی تک نہیں بولا نا انشاءاللہ میرے ساتھ بولے گا, وہ صحیفہ لاؤ. اب مولا نے صحیفہ اٹھا کے دیکھا اور صحیفہ دیکھ کے کہا ابھی تک میں نے اپنے دادا کی نمازوں کا ایک حصہ بھی ادا نہیں کیا. ابھی تک میں نے اپنے دادا علی کی عبادتوں کا ایک حصہ بھی ادا نہیں کیا. کیسے ادا ہوتا؟ جس کی ایک ضربت ابھی تک میں نے ایک حصہ ادا نہیں کیا. کتنی عبادت کرتے تھے مولا علی, ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کر رہے. رات کو عبادت کرنا کوئی آسان بات. اب جس کو سمجھ آئے وہ بولے ضرور, چپ نہ بیٹھے. علی ساری رات جاگ رہے, علی کو نیند نہیں آ رہی. ادھر علی بھی جاگ رہے, ادھر خدا بھی جاگ رہا ہے, ادھر
خالق بھی جاگ رہا ہے، ادھر مخلوق بھی جاگ رہے ہیں، ادھر معبود بھی جاگ رہا ہے، ادھر عبد بھی جاگ رہا ہے. اگر یہ بھی جاگتا رہا وہ بھی جاگتا رہا، پتا کیسے چلے کون خالق ہے کون مخلوق ہے؟ وہ سو نہیں سکتا، کائنات کا نظام رک جائے گا، اسے تو نیند نہیں آتی. اس نے کہا میں تو جاگتا رہوں گا، اسے سونا پڑے گا. ذرا جاگیے جاگیے، آپ نے نہیں سونا، اسے سونا پڑے گا. اور شاعر نے ایک روائی لکھی جو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں، علی جاگتے رہے، ادھر اللہ بھی جاگ رہا ہے، ادھر علی بھی جاگ رہے ہیں. شاعر نے کیا لکھا؟ راتوں کو علی جاگے تو خالق نے یہ سوچا، راتوں کو علی جاگے تو خالق نے یہ سوچا، ایک شب شب ہجرت کو بچانا ہی پڑے گا، ایک شب شب ہجرت کو بچانا ہی پڑے گا. چھن جائے نہ مجھ سے میرا وصف خدائی، ایک شب کے لیے اس کو سلانا ہی پڑے گا. خصوصیت وہ سوتے میں بیدار. تیسری خصوصیت. چوتھی خصوصیت، جس کو روح القدس مل جائے اس کے قریب جہل نہیں ہے. جہالت ایک خطیبانہ جملہ بول دوں خطابت والا، جہل تو جہل، اس کے قریب تو ابو جہل نہیں آتا. یہ خطابت والا جملہ تھا. اب جہل کیا قریب نہیں. کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا بتائے اللہ علیم ہے؟ کہا بے شک علیم ہے. کہا اس کا علم کتنا ہے؟ غور سے سنیے گا، علمی گفتگو دے رہی ہوں. اس کا علم کتنا ہے؟ کہا جہاں پہ جہل کی نفی کر دو. نہیں سمجھے؟ جہل کی نفی کر دو، جہالت کی نفی کر دو. اللہ کا علم وہ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو. جہاں جہل نہیں ہے، ہر چیز اللہ کو پتا ہے، ہر چیز اللہ کو معلوم ہے. اس نے کہا مولا آپ کے پاس بھی علم ہے. کون سا علم؟ اللہ نے کتنا دیا؟ کہا جتنا علم اللہ کے پاس تھا وہ سارا علم ہمیں دیا. اب ہمارا علم وہ ہے جہاں پہ جہل کی نفی کر دو. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کو معلوم نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اہل بیت کو معلوم نہ ہو. میں نے جملہ بڑا کہا ہے، یہ اتنا بڑا مرتبہ تھا تبھی تو سلونی کا دعویٰ کیا. اب بولے اب جاگے، تبھی تو سلونی کا دعویٰ کیا. کس نے کیا؟ آپ ساتھ بولے کہ تو مجلس پڑھو گے. کس نے کیا؟ اچھا، ہم جو ہمارے مہمان آئے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں یہاں پہ، اور ہم ایک بہت بڑا مسئلہ حل کرنے لگے. ہم سے اہل سنت برادران کہتے ہیں کہ آپ بڑے فخر سے مجلسوں میں بتاتے ہیں کہ مولا علی نے سلونی کا دعویٰ کیا. ہم کہتے ہیں بے شک کیا. وہ کہتے ہیں دعویٰ رسول نے تو کیا نہیں تھا. آپ مولا علی کے فضائل پڑھتے ہیں تو ہم واقعی دعویٰ رسول نے کیا نہیں، اور رسول کو دعویٰ کرنا بھی نہیں چاہیے. دعویٰ صرف مولا علی کو کرنا چاہیے، اور جو مولا علی نے دعویٰ کیا مولا علی کی فضیلت نہیں ہے. رسول نے دعویٰ نہ کیا، یہ رسول کی فضیلت ہے. اب میں جملہ دے کے آپ کے ذہنوں کی بلندی چیک کروں. رسول نے دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ رسول کا جو دور تھا جہالت کا دور تھا. اللہ جاگیے میرے جملہ کا، جاہلوں کا دور تھا. جاہلوں میں دعویٰ کرنا آسان ہے. اگر رسول اس وقت دعویٰ کرتے، دعوے کی اہمیت پتہ نہ چلتی. علی نے اس وقت دعویٰ کیا جب اسلام پھیل چکا، جب بڑے سے بڑا عالم بن چکا، جب بڑے سے بڑا مفتی بن چکا. اب جس کو جملہ پسند ہے میرا حق نہ ہمارے ساتھ بولے. علی نے اس وقت میں دعویٰ کر کے بتایا جس کا غلام ایسا ہوگا، اس کا آقا کیسا ہوگا، جس کا شاگرد ایسا ہوگا، اس کا استاد کیسا ہوگا. یہ علی کا دعویٰ، سلونی کا. اور سارے علی والے بیٹھے، مجھے بتائیں جس نے بھی علی سے سوال پوچھا علی نے جواب دیا کہ نہیں دیا؟ آج آپ نے ساتھ ساتھ بولا جواب دیا کہ نہیں دیا؟ اچھا، کسی نے اپنا مسئلہ بیان کیا مولا علی نے حل کیا کہ نہیں کیا؟ کسی نے مشکل لے کر آیا، مشکل حل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کوئی ضرورت مند آیا، ضرورت پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر علی، آپ نے تاریخ میں جملہ سنا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اس کا مطلب ہے سوال کے جواب بھی دیے، مشکلات کے حل بھی دیے، ضروریات بھی پوری کی. اب آج سے آپ کے ذہنوں میں کوسچن مارک لگا رہی ہوں، اگر علی نے سب کچھ کیا تو لوگوں نے علی کو قتل کیوں کیا؟
وہ تھی نا حسد. علی کو قتل کیا ان کی شدت عدالت کی وجہ سے. میں آج کسی اور ہی انداز میں پڑھ رہی ہوں, آپ نے سننا اسی انداز میں. علی کو قتل کیا شدت. چلے ایک چھوٹی سی ایک بات آپ کو سنا دوں. جب مولا علی کا ظاہری حکومت کا دور تھا, ظاہری حکومت خلیفہ جب بنے, مولا علی بیٹھے ہوئے تھے, رات کا ٹائم تھا, چراغ جل رہا تھا, مولا علی حکومت کے حساب کتاب کر رہے تھے. اتنے میں ایک شخص آیا, اس نے آ کے کہا یا علی میں ایک پرسنل کام سے آپ کے پاس آیا ہوں, ذاتی کام سے. مولا علی نے اس کو بٹھایا, چراغ بند کر دیا. اس نے کہا یا علی یہ کیا کیا, اندھیرا کر دیا. کل تم نے کہا پرسنل کام سے آیا, یہ جو چراغ جل رہا تھا اس میں جو تیل تھا بیت المال کا تھا. جب تک میں حکومت کا کام کر رہا تھا تیل جل رہا تھا, دیا جل رہا تھا. اب جب تم نے کہا پرسنل کام ہے تو علی نے چراغ. سوچئے علی, علی کیا ہے علی.